الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اس کا تعلق کل کے سبق، کل کی آیت سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے، دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کی بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا، تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر کے عقل سے کام لو، اور پھر دیکھو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا آخرت کو۔ فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق کل کی آیت سے، پچھلی سابقہ آیت سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتامہ، اور تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اسے یتیم کہتے ہیں، اور وہ بالغ ہونے تک یتیم ہے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں، بلوغت کے بعد پھر یتیمی نہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے۔ ان کے مال کی حفاظت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق کی تربیت، ان کے صحت کا خیال، اور ان کی زندگی کے سارے معاملات اس میں اصلاح کرتے رہنا، سنوارتے رہنا، اپنی استطاعت کے مطابق۔ انہیں یتیم سمجھ کر بالکل ہی چھوڑ دینا یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ یتیم کی تربیت اپنی اولاد سے بڑھ کر کیجیے۔ کیوں؟ کہ اپنی اولاد کو انسان ٹوکتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے۔ ان کے تو والد فوت ہو گیا یتیم کا، تو اب اس کی تربیت کا اصلاح لہم خیر، ان کی تربیت کا خیال ہماری ذمہ داری۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، سبحان اللہ، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ تو صحابہ نے یتیموں کا مال الگ ہی کر دیا، اس سے خرابی کیا ہوئی؟ ان کا کھانا خراب ہو جاتا، اور گوشت وہ خراب ہونے لگ گیا، ان کے مال و متاع خراب ہونے لگ گئے، کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں۔
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ اتار دی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، مسند احمد 3004، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی اہل ایمان کی کیفیت کہ انہوں نے کھانے ہی علیحدہ کر دیے، اور اب کیفیت اب حالات کہ کوئی بچہ یتیم ہو جائے، سگا بھائی فوت ہو جائے تو بھتیجیاں پچھلے دنوں پنجاب کے علاقے میں انہیں قید میں ڈال دیا کہ اندر ہی وہ گل سڑ کر مر جائیں، اندر ہی، اور ساری جائیداد وہ سگا بھائی مرنے والے کا وہ اسے قابو کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کچھ لوگ یتیموں کی بڑی خبر گیری کرتے ہیں، لیکن جب یتیم جوان ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، اب اس کے پاس جو مال و متاع ہے وہ سارا اس نے ہمارے ہی مال سے اکٹھا کیا، اور پھر لڑائی اور فساد، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، مقدمے تک ہوتے ہیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ اکبر، جب ان کے مال خراب ہونے لگے، کھانا تک علیحدہ کر دیا صحابہ نے، تو اللہ کریم نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں، انہیں ملا لو۔ اللہ تو جانتا ہے نا کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون یتیم کے مال کو صاف کرنے والا ہے، کون فسادی ہے، کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اب تو ویسے ہی سگا بھائی ہو تو اس کی چیزیں قابو کر لیتے ہیں زندگی میں ہی، اور مرنے کے بعد تو شاید ہی کوئی نیک بھائی ہو یا خاندان کے لوگ ہوں جو یتیموں کا مال کو ہاتھ نہ لگائیں، مال مفت دل بے رحم کی طرح اسے لوٹتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر۔ تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، تو علم اللہ کا کامل ہے، اللہ خوب جانتے دلوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، مشقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی، بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی۔ چنانچہ اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے، اور اگر محتاج ہو، خود محتاج ہے اور یتیم کے سر پر ہاتھ بھی رکھنا چاہتا ہے، تو ان کے مال سے خدمت کے طور پر ضرورت کے تحت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ اور جو غنی ہو تو وہ تو بچے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کا کیا کام یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے کا، اور جو محتاج ہو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی گزارا کرے۔ کتنا اسلام خوبصورت ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، وہ تو بادشاہ ہے نا۔ تو یتیم کی کفالت کرنی چاہیے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں برابر، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ
मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नार अल्लाहु यदऊ इलल जन्नह वल मग़फ़िरत बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और यकीनन एक मोमिन लौंडी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर, खा वो तुम्हें अच्छी लगे, और ना मुशरिक मर्दों के निकाह में दो, यानी अपनी औरतें, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और यकीनन एक मोमिन ग़ुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर, खा वो तुम्हें अच्छा मालूम हो। ये लोग आग की तरफ बुलाए जाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता, और लोगों के लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता ताकि वो नसीहत हासिल करें। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, हत्ता युमिन। पहले मुसलमान और काफिर में रिश्तेदारी चलती थी। इस आयत से ये मसला बड़ा साफ हो गया, हराम है। अगर मर्द ने या औरत ने शिर्क किया तो उसका निकाह टूट गया। शिर्क क्या है? अल्लाह की सिफ़ात में से किसी सिफ़त को किसी और में जाने, अल्लाह के अलावा किसी गैर को आलिमुल गैब समझे कि उसे हर शय की खबर है, लोहे महफूज तक पर देखता है, अर्श तक देख लेता है, और ये सैयद जो चाहता है कर देता है, जिसको चाहता है भलाई दे देता है, जिसको चाहता है नुकसान कर देता है। किसी की इतनी इज्जत करे कि सजदे में गिर जाए, उसके सामने सजदा करने लग जाए, और उसे मुख्तार कुल समझ कर उससे हाजात उसके सामने रखे। इस पर हमारे तो सैकड़ों लेक्चर मौजूद हैं। अगर मर्द ने ये काम किया, औरत मवाहिदा है तो निकाह ख़त्म। अगर औरत ने ये काम किया, मर्द मवाहिदा है तो निकाह ख़त्म। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, हत्ता युमिन, मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, मुशरिक औरतों से। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। मुशरिक औरत से बेहतर लौंडी है जो मवाहिदा। यहाँ एक बात याद रहे, कुरान मजीद में अहले किताब को मुशरिकीन से अलहदा भी जिक्र किया। मुशरिकीन से मुराद बुत परस्त, लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, मुशरिक अलग और अहले किताब अलग। सूरतुल बय्यिना आयत नंबर 1। वो लोग जिन्होंने अहले किताब और मुशरिकीन में से कुफ़र किया, बाज आने वाले ना थे। देखिए सूरतुल बकरा, मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़िल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो,
حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو مشرکین کو، اہل کتاب کو مشرکین سے علیحدہ ذکر فرمایا۔ دیکھیے سورۃ الحج، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان کو مشرکین کو بھی اہل کتاب سے الگ، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ، ہر چیز پر گواہ۔ اب مجوسی ایران کے آتش پرست جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک ظلمت کا خالق اور ایک نور کا، جسے وہ ظلمت کے خالق کو اہرمن اور نور کے خالق کو یزداں۔ والذین اشرکوا، اس میں تمام مشرکین کی جماعتیں آ گئیں جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ ان میں سے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ دنیا میں اللہ نے قرآن نازل کر کر دلائل سے فیصلہ کر بھی دیا، اپنے پیغمبر کو اسی مقصد کے لیے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں فیصلے سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ باطل فرقوں کو قیامت والے دن دے گا۔ اس سزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں کون حق پر تھا اور کون باطل تھا۔ اور یہود و نصارہ کو شرک کرنے والا بھی قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، دیکھیے سورۃ توبہ۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ ہی نے غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ تو یہاں اہل کتاب کو شرک کرنے والا بھی قرار دیا، اس لحاظ سے یہ بھی مشرک، کیونکہ سبحانہ عما یشرکون، سبحانہ عما یشرکون۔ سورۃ مائدہ دیکھیے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم 72۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ۔ دیکھو کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب، سب کا رب۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ اس پر جنت
حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں اہل کتاب کا شرک بیان کیا۔ اب بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والوں کی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت کہتی ہو میرا رب عیسیٰ ہے علیہ السلام، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ صحیح بخاری 5285۔ اہل کتاب کی عورتوں سے مواحدہ، عورتوں سے نکاح درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، یہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب، عثمان اور دیگر رضی اللہ عنہم، رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور قرآن مجید میں والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال، وہ ذبیحہ جس میں خون بہہ گیا، اور ان کا مشینی ذبیحہ حرام، کیونکہ اس میں خون بہنے کی جو بنیادی شرط ہے وہ مفقود ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں وہ بھی، اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت، ایک تو پاک دامن ہونے چاہیے، جو آج کل اہل کتاب میں سے پاک دامن کہاں سے ملے گی؟ سبحان اللہ۔ جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور برباد، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے۔ دوسرا اس کے بعد فرمایا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے برباد ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ نکاح بڑا ہی خسارے والا ہے کہ آدمی خود یہودی ہو جائے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے میں ایمان کو بڑے شدید خطرات، وہ تو خود دین سے بیدار ہیں، خود دین سے بیدار ہیں۔ ایمان بچانا فرض ہے، اور اہل کتاب سے نکاح کرنا اس کی اجازت ہے۔ فرضیت کو خطرے میں ڈال دیا جائے اور نکاح کا جو جواز موجود ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور آج کل کے اہل کتاب کے ہاں زنا اور یہ سب چیزیں بہت عام ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن وہ پاک دامن کہاں سے تلاش کرو گے؟ کیسے تلاش کرو؟ پچھلے دنوں ایک اہل کتاب میں سے ایک عورت ادھر اسلام آباد میں پہنچی اور مجھے نکاح کے لیے بلایا گیا، تو وہ اگلے دن ہی طلاق بھی ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے طلاق دے دی صبح اٹھتے ہی؟ کہا رات اس کی میں نے ہسٹری جب دیکھی اس کی ڈائری سے تو وہ میرے پاس آنے سے 2 دن پہلے اپنے کسی کے ساتھ زنا کر آئی تھی۔ تو پاک دامن عورت کا ملنا اہل کتاب میں
یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ مسلمان کے لیے کسی ہندو، بت پرست، کمیونسٹ، آگ پرست، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، حرام۔ دہریے، ملحد، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، نہ کسی رب کو مانتے ہیں، ان سے نکاح کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہاں، اہل کتاب ایسی عورت جو پاک دامن بھی ہو، پھر اس کو توحید اور رسالت کی دعوت دی جائے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ۔ سورۃ آل عمران 64 نمبر آیت کریمہ۔ کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، اور مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے ان کی توحید قبول کرنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ خاوند تو الرجال قوامون علی النساء، تو مرد محنت کرے اور اس کو توحید پرست بنائے اور اس کا عقیدہ درست کرے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر ہے کہ بس اسے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، پہلے دوستی لگائی، باہر لڑکے چلے گئے پاکستانی یا مسلم ممالک کے، اور وہاں جا کر پھر گوریوں کے ساتھ دوستیاں لگی، زنا ہوئے، پھر اسے اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اسلام قبول کر لو۔ وہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا دیا، اس کے بعد نہ وہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ وہ عورت کو نماز کا پتہ ہے، نہ اسے وضو کا، نہ کسی نجاست کا، نہ طہارت کا، کسی شے کی خبر نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے جی مسلمان ہو گئی ہے، بس اب اس سے نکاح جائز ہوگی، اور پھر نسلیں برباد جاتی ہیں۔ میں نے کتنے خاندان دیکھے جن کی نسلیں برباد ہو گئیں، اور ان کی جوان بیٹیاں، مسلمان کی بیٹیاں آج کفار کے ساتھ شراب اور شباب کی مجالس اس کا اہتمام کر رہی ہے۔ اب وہ مسلمان سوچتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی بڑی میں نے غلطی کی، ایک مشرکہ عورت سے شادی کر کے، اور مال کی خاطر میں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا۔ وہ بلکتے رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ گئے، شکل نہ دکھا سکا، نہ دیکھ سکا، نہ جنازے میں پہنچ سکا، اور آخر میں کیا ہوا کہ جو اولاد جوان تھی 16 سال کے بعد، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ چلتی بنی، اور یہ بوڑھا وہاں سسک سسک کر زندگی گزارنے لگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل کتاب جو شرک بھی کرتے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ تو مسلمان عورتیں یعنی کلمہ پڑھنے والی، بظاہر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی کہلاتی ہیں، اور وہ بھی شرک کرتی ہیں درباروں پر، تو ان سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن کا نام لیتی ہیں، حدیث کا نام لیتی ہیں، تو ان کو جلد مسلمان کیا جا سکتا ہے، شرک سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت پختہ ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست میرے پاس آئے، کتنے ہی کیسز ہیں جو اس وقت مستحضر ہے، ایک واقعہ ذہن میں، اس کے بچے جوان ہو گئے، وہ کہتا ہے میں مسلمان صحیح العقیدہ ہوں، میں اسلام آباد اپنی روزی کمانے کے لیے آتا ہوں، پیچھے میری بیوی میرے بچوں کو لے کر دربار پر باقاعدگی سے جاتی۔ اب ان کی تربیت ماں کر رہی ہے، تو کل جوان ہونے کے بعد وہ قبر پرستی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس لیے نکاح کرتے ہوئے سوچئے میں کس خاندان میں نکاح کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک بہن آئی اور آ کر کہنے لگی بہت پریشان ہوں، کچھ اللہ اللہ کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو شیعہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا، پہلے دیکھتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، تاجر، کوٹھی اور بنگلے، پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے کہ عقیدہ کیا ہے، اب بعد میں پتہ لگا کہ وہ رافضی ہے۔ بہت حالت خراب ہے۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں نہ دو۔ مرد تو قوام ہے،
وہ تو تمہاری عورتوں کو دربار پر لے کر جائے گا، یہاں تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، ایمان نہ لے آئے۔ اس کے مقابلے میں ایک غلام جس کا عقیدہ صحیح، وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مرد مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں، مشرک کے ساتھ نکاح کرنا۔ مشرک بت پرست ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، دہریہ ہو، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورۃ مائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، مگر مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کر دیا۔ دیکھیے گا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کسی بھی غیر مسلم سے۔ اور آپ تو دیکھو یہ پاکستانی، یہ جو کوئی اداکار اور کوئی کریکٹر کوئی وہ جا کر انڈین لڑکی کو لے آتے ہیں، آپ کی ملک کی سفیر اس نے اپنی بیٹی ایک ہندو کو دے دی، ہندو کو دے دی اس نے، اور غیر مسلم سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، ہندو، دہریہ، مجوسی، قبر پرست، بت پرست، ایسے ہی کسی مواحدہ عورت کا نکاح نام نہاد مسلمان قبر پرست، پیر پرست، تعویذ فروش، غیروں کو سجدے کرنے والا، اللہ کی صفات غیروں میں ماننے والا، اس سے بھی اس مسلمان مواحد عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کل کو آپ کی بیٹی کو لے جا کر نکاح کے بعد سیدھا قبر پر لے کر جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے عبدالحکیم میں ایک اہل توحید میں، اس نے اپنی بیٹی اپنے خاندان کے ایک اہل شرک کو دے دی، وہ برات لے کر نکلا تو سیدھا نظام الدین اولیاء کی قبر پر جا کر اس نے برات اتاری اور وہاں سلام کروایا، پھر اپنے گھر لے کر گیا۔ بعد میں وہ تیسرے دن ہی باپ 8 آنسو روتا تھا کہ میں نے کہا اپنی بچے کا نکاح کر دیا، جو دین اور شریعت کی پڑھنے والی عالمہ تھی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اور ہمارے ہاں تو یہ یعنی تصوری ختم ہو رہا ہے کہ جی میرے چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، برادری ہے، بعد میں سے حدیث کر لیں گے، بعد میں مسلمان بنا لیں گے اور نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح ہی نہیں، یہ دیوسیت اور بے غیرتی کی انتہا ہے، اور توحید سے انکاری یہ شخص ہے۔ کیسا مسلمان ہے جو اپنی ایک مواحدہ بیٹی کو ہاتھ کسی مشرک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ قبر پر لے جا کر اس سے سجدہ کرواتا ہے اس سے باقاعدہ؟ تو کسی بھی اہل حدیث عورت کا نکاح کسی مشرک سے نہیں ہو سکتا جو قبر پرست ہے اور جو گندے عقیدے کی مالک ہے، اس سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ کے اندر یہ دلیل بھی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، خود عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر لا نکاح الا بولی، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اور آج دیکھ لو فقہ حنفی کے مطابق، یہ کہتے ہیں نا فقہ حنفی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، فقہ حنفی کے مطابق وہ لکھواتی ہے وہاں جا کر میں حنفی مسلک کی عورت ہوں اور حنفی مسلک میں مجھے اجازت ہے، وہ باپ کی عزت کا سودا کرتی ہے، خاندان کی عزت کا سودا کرتی ہے، اور عدالت میں جا کر
وہ لو میرج کر کے نکاح، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کے نکاح کو قبول کرتا ہے۔ ماں باپ باہر کھڑے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے یار کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہیں عزت کا سودا کر کے۔ کیوں؟ فقہ حنفی کے مطابق جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح ہی نہیں، زنا ہے، حرام کریے۔ اس پر لڑکے لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان اسے شیلٹر دیتی ہے، اور یہودی ایجنٹ جو یہ بنا کر اپنے دفتر بیٹھے ہوئے، جنہوں نے ادارے کھولے ہوئے، وہ ان جوان بچیوں کو پناہ دیتی ہیں، اور اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ادھر بھی رو رہے ہوتے ہیں ادھر بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور دیکھو کیا عذاب بنا ہوتا ہے۔ تو خیر اور صرف اسلام میں، اسلام کے اندر، اور اسلام میں کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بغیر ولی کے، اور ولی بھی عورت کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ دونوں کے حقوق اسلام میں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔